آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ نظر آ رہی ہے ظاہر ہے پی ڈی ایم ایک 10 جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک الائنس ہے جس میں ہر جماعت کا اپنا منشور ہے، ہر جماعت کا اپنی سوچ ہے، ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مثالی اس وقت جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہے، ہر ایشو کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور کوئی ال فیلنگ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر سوچ کا رائے کا اختلاف ہوتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے افہام و تفہیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ اور جہاں تک حکومت کا سوال ہے تو حکومت کی وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں کوئی کریک نظر آ جائے یا پی ڈی ایم کے اندر کوئی ان کو تھوڑا بہت بھی جھول نظر آ جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی حکومت کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اچھا میڈم یہ بتائے گا کہ جسٹس صحیح برادران پر برا وقت آتا ہے، رانا ثناء اللہ پنجاب کی سطح پر آتے ہیں، آپ آ کر انہیں ریسکیو کرتی ہیں، ان کی بات جو ہے اعلیٰ حکام تک پہنچاتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لاہور کی سطح پر کوئی ایسی موومنٹ جو ہے ان کے حق میں نظر نہیں آتی۔ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں پھر ان کے حوالے ہی لاہور کر دیں تاکہ کسی اور کو ریسکیو کرنے یہ تو پہنچ جائیں اگر کوئی ان کو ریسکیو کرنے نہیں آ رہا۔ اچھی تجویز دی آپ نے، لیڈرشپ تک پہنچاتی ہوں۔ اچھا میڈم یہ بتائے گا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے براڈ شیٹ کے حوالے سے جس میں جسٹس ریٹائر، براڈ شیٹ نہیں، اس کا نام ہے فراڈ شیٹ۔ فراڈ شیٹ جو بھی ہے عظمت سعید صاحب کو بنایا گیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی ایک جال بنایا جا رہا ہے میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے خلاف؟ نہیں، یہ جال نیا نہیں ہے، جال بہت پرانا ہے۔ یہ جال کے اندر بہت بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں، جس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جال الٹ کے انہی کے اوپر آتا ہے۔ تو جسٹس عظمت سعید صاحب جو ان کا کون نہیں جانتا کہ کتنی انہوں نے نیک نامی کمائی تھی جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے، اور انہوں نے جس طرح سے پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، جس جے آئی ٹی کو بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا، اور انہوں نے پرسنلی واٹس ایپ کالز کی، اور انہوں نے ڈفرینٹ جو محکمے تھے جہاں سے انہوں نے اپنے ممبرز لینے تھے جے آئی ٹی کے، تو انہوں نے اپنی ذاتی پسند ناپسند وہ لوگ جو ان کے زیر اثر تھے، جن کے ساتھ وہ کام کر چکے ہوئے تھے، جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے من پسند فیصلے دیں گے، ان کے انفلوئنس میں ہیں، انہوں نے ذاتی طور پہ اداروں کو واٹس ایپ کالز کر کے ان کے نام جے آئی ٹی میں شامل کروائے۔ تو وہ جو ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش تھی، ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، اس کے کرتا دھرتا تھے، اور اس وقت وہ جب یہ چیز اوریجنیٹ کی، یہ براڈ شیٹ والی، اس وقت وہ نیب کے آفیسر تھے، نیب کے عہدے پہ فائز تھے، وہ اس کے لانے والوں میں سے تھے۔ تو جو شخص اس سب چیز کا ذمہ دار ہو، جو پاکستان کے اربوں روپے جو ہیں وہ ایک فراڈ کی نظر کر دیے گئے، اور کیا نام ہے جی کل ان کا جس کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا، نہیں فاروق اعظم صاحب، کل فاروق اعظم صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے جو ساری وہ $1 ارب کا جو ایک مذکا خیز ایک الزام نواز شریف پر لگا تھا باقی سارے الزامات کی طرح، اس کی کلئی انہوں نے خود ہی کھول دی۔ انہوں نے کہا جی وہ اسپیکولیشنز پہ بیس تھا۔ تو اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ انہوں نے یہ نواز شریف کو بدنام کرنے کے لیے ایک نیا اسکینڈل کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن الٹا وہ ان کے سر پہ پڑ گیا۔ ابھی تو انہوں نے بہت سارے سوالات کے جواب دینے ہیں کہ کس طرح یہ پیسہ اپروول کے بغیر، عوام کے علم میں لائے بغیر راتوں رات یہ ٹرانسفر کیا گیا یو کے کی یو کے میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر کے اکاؤنٹ میں، اور لنڈن کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے اس کو ٹرانسفر کیا گیا۔ پاکستان کے عوام کی جو خون پسینے کی کمائی ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں، اور اس لیے ٹرانسفر کیا گیا کہ آؤ اور اس کو ضبط کر لو، صرف اس لیے کہ آپ یہ نہیں بتانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ نواز شریف کے خلاف جو جے آئی ٹی رپورٹ جس کے اوپر یہ بیس تھا وہ غلط تھی،
اور اگر یہ حقائق سامنے آ جاتے تو نواز شریف ایگزونریٹ ہو جاتا. اس کو ایگزونریشن سے بچانے کے لیے آپ اور اپنے آپ کو اپنے الزامات کو جھوٹا ثابت ہونے سے بچانے کے لیے, اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے اتنا بڑی رقم پاکستان کے عوام کی آپ نے برباد کر دی. اور پھر نہ صرف یہ کہ برباد کر دی, آپ کے حکومت کے بڑے بڑے افسران وہاں پہ ریسٹورانٹس میں بیٹھ کر موسوی صاحب سے کمیشنز مانگ رہے تھے. آپ نے وہ تب بھی نہیں بخشا پاکستانی عوام کے پیسے کو. تو ان چیزوں کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا. اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی ہائی کمیشن کے اس طرح سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز ہو جائیں؟ یہ تو پاکستان میں جس طرح یہ ملیشیا میں پہلی مرتبہ جو وہ لیز نہ جمع ہونے کی وجہ سے پاکستانی طیارے کو قبضے میں لے لیا گیا, وہاں پہ 166 جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو پیسنجرز تھے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور جس طرح اب یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ایئر لائنز پہ PIA پہ سفر نہیں کریں گے, اسی طرح آپ نے ہر جگہ پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن فراڈ شیٹ کے میں جتنا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے, اور آپ اب دیکھیں یہ جس کو نالائق اعظم کہتے ہیں, اس نے ایک ٹویٹ کر دی کہ بڑی ذوق و شوق سے پہلے براڈ شیٹ کو کھول رہے تھے, جب پتہ چلا کہ اوپر ہی سر پہ آ گئی ہے, اپنے ہی منہ پر آ گئی ہے, تو ٹویٹ کی کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا لینا دینا ہے, آپ کو جواب اس لیے دینا پڑے گا کیونکہ آپ اس اسکینڈل کے باوجود اس کے کرتا دھرتا کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کر ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے. کیا ان میٹنگز میں ڈسکس ہوتا یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے, اور انشاءاللہ تعالی ایک دن یہ حقائق سامنے آئیں گے. جسٹس عظمت سعید صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی, وہ شوکت خانم کے بورڈ کے ممبرز میں سے ہیں, تو obviously جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے. تو یہ اگر ریوارڈ کرنے کے لیے کیا ہے تو جو سازش کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, اگر آپ اسی کو اپنے خلاف تحقیقات کرے گا, کیونکہ وہ تو اس میں شامل رہے ہیں. تو میرا تو خیال ہے کہ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو, اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے سپیئر کریں, ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے, پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. کس طرح جسٹس عظمت صاحب نے پرسنلی اس وقت کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کے آفیسرز کو کس طرح سے پرسنلی انہوں نے بلا کے ڈرا کے دھمکانے کی کوشش کی اور کیا کیا میسیجز دیے, پھر وہ تو قوم کے سامنے چیز لانی پڑے گی ہمیں. تو بہتر ہے اپنے آپ کو ریکیوز کرنا. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ بلاول نے ایک پریس کانفرنس کی, انہوں نے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی ہے, کیا نون لیگ بھی ان ہاؤس تبدیلی کو سپورٹ کرتی ہے؟ دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ کراچی میں شادی ہے بختاور کی, کیا آپ کو بلایا گیا اور آپ جائیں گی وہاں پر؟ انویٹیشن آیا آپ کے پاس؟ دیکھیں, جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات ہے, جو ان ہاؤس انہوں نے چینج کی بات کی ہے, میں نے بھی وہ ٹی وی پہ سنی ہے. اور اب جب تک PDM کا اجلاس نہیں ہوتا, انہوں نے کہا کہ میں PDM کی قیادت کو مناؤں گا, تو میں تو ان کو کہتی ہوں ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں, لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے PDM کے اگلے سربراہی اجلاس کا, جس میں بلاول صاحب یہ اپنی تجویز رکھیں گے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکھیں گے. تو جب وہ یہ تجویز PDM کے سامنے رکھیں گے تو یہ ڈسکس بھی ہوگی وہاں پر جو PDM کی ساری جماعتیں ڈیسائیڈ کریں گی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گا. اور شادی کا انویٹیشن آیا آپ کو؟ شادی, میری نیک خواہشات, میری دعائیں بختاور بھٹو زرداری کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس نئے سفر میں خوشیاں دے, ان کو آباد رکھے, خوش رکھے, میری ان کے لیے نیک تمنائیں. میڈم آپ کا سوال, یہ 2021 جو ہے یہ الیکشن ایئر ہے, اور جو بیوروکریسی اس وقت نون لیگ کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ ان کے خلاف ایک کمیشن بنے کہ یہ جو لوگ سرکاری افسران یوز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس کے خلاف کارروائی ہو؟ دیکھیں, جہاں تک بیوروکریسی کا تعلق ہے یا پولیس آفیسرز کا تعلق ہے یا انتظامیہ کا تعلق ہے, وہ جتنے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں اس نالائق اور نااہل حکومت سے, وہ شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
ये जो तारीखी नाअहली और नालायकी है उसका निशाना, उसका जो ब्रंट है वो उनको बेयर करना पड़ता है। और जो पसंद नापसंद की बुनियाद पर यहाँ पर आजकल शहबाज शरीफ साहब जब हुआ करते थे तो मेरिट हुआ करता था, पुलिस ऑफिसर्स की, इंतज़ामिया की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट पे हुआ करती थी। लेकिन अब ये होता है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे जब खोखर बरादरान के ऊपर अटैक करना था तो ये फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जो पुलिस ऑफिसर है या कौन सा जो ओहदेदार है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो वो ये समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ये समझती है, पुलिस ऑफिसर्स भी ये समझते हैं कि इंतकाम के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये ब्रंट जो है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोग चेहरे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो इस हुकूमत की जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इंतकाम है, उसका जो ऑब्वियसली उसका जो जिम्मेदार है इनको ठहराया जाएगा। तो ये इनको भी ज़रा सोच समझ के गवर्नमेंट के अहकामात को मानना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम सारा इनके ऊपर भी आएगा। लेकिन वो खुद भी बहुत तंग है, मैं ये जानती हूँ। भाई का प्लॉट, जो बहनोई का प्लॉट हो, कुछ हो, कहीं पर जलसा हो, कहीं पर बाई इलेक्शन हो, पूरी इंतज़ामिया वहाँ की तब्दील हो जाती है। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती है ना प्रोफेशनल ऑफिसर्स की, वो इन बुनियादों पर जब की जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका करियर अफेक्ट होता है। और सबसे ज़्यादा आई थिंक अफेक्टेड जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, पीडीएम के जो आने वाला इजलास, मेरी हमदर्दियाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ हैं। 4 फरवरी को जो पीडीएम का इजलास हो रहा है उसमें कितने नुकात डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस हो गया, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च रह गए और तनकीद भी की जा रही है कि शायद इस पे इत्तेफाक और कंसेंसस नहीं हो पा रहा। किस चीज़ के ऊपर? इस्तीफों पे और लॉन्ग मार्च पे। इस पे क्या लॉन्ग मार्च पे तो कंसेंसस है, इस्तीफों के ऊपर की टाइमिंग के ऊपर और ऑब्वियसली अब पीपल्स पार्टी ने एक बात की है, इन हाउस जो चेंज है उसकी उन्होंने एक बात की है, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च भी डिस्कस होगा, इस्तीफे भी डिस्कस होंगे, उसका टाइमिंग भी डिस्कस होगा और साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजवीज़ भी डिस्कस होगी। मैडम आपसे बस ये सवाल कि आप हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे या ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है? हम अगर हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें भी तो ये हुकूमत अपनी हरकतों से 5 साल पूरे नहीं कर सकती। जो रोज़ आप महंगाई का तूफान देख रहे हैं, जिस तरह से लोग क्रिपल होके रह गए हैं, जिस तरह से रोज़ पेट्रोल, डीजल, गैस महंगी हो रही है और उसकी शॉर्टेज हो रही है, और जिस तरह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं वो आवाम की कुव्वत ख़रीद ख़त्म होकर रह गई है, और जिस तरह से गवर्नेंस का हाल है, जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है इस नालायकी और नाअहली से, तो ये हुकूमत खुद ही अपने खात्मे के लिए काफ़ी, अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार नहीं है। मैडम, पंजाब में तब्दीली के हवाले से आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ फेम्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर, तो उसमें कोशिश अगर चौधरी बरादरान आपको अप्रोच करें तो इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश की जा सकती है उनकी जानिब से? और एक चीज़ और, वो कहते हैं चौधरी साहब का भी केस हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया, पता नहीं वो आ रहे हैं कॉन्सेंस से, मतलब कल की जो बातें हैं। नून लीग पंजाब में कोशिश क्यों नहीं करती इन हाउस तब्दीली के हवाले से? नून लीग ये समझती है कि जो इन्होंने अपनी नाकामी और नाअहली से हाल कर दिया है हर चीज़ का, तो इतनी आसानी से नून लीग इनको जाने नहीं देगी। ये अपनी जिम्मेदारी से, अपनी नालायकी, नाअहली की जिम्मेदारी और इसका बोझ इनको खुद उठाना पड़ेगा। नून लीग इनको बिल्कुल राह फरार नहीं देगी, शहीद बनने का मौका नहीं देगी, ताकि कल को ये बाहर आके ये ना कह सकें कि हमने तो बड़ा काम करना था जी पंजाब में, तो अचानक हमारी हुकूमत गिरा दी गई और हमारे खिलाफ साजिश हो गई और हम ये कर नहीं सके। इनका जो स्याह कारकर्दगी, उसका बोझ भी इन्हीं को उठा के अवाम में जाना पड़ेगा। नून लीग इनको राह फरार इख्तियार नहीं करने देगी। ये तो नया बयानिया आ गया, जो पीडीएम का बयानिया था, जो लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ, मैं इन हाउस चेंज की बात कर रही हूँ। पंजाब में जब इन्होंने बात की है तो अब इसके ऊपर शरारत ना करना। F9 पार्क गिरवी रखवाने का मामला सामने आया तो कल वफाकी काबीना के इजलास में तजवीज़ दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को या जो ऐवान सदर है उसको गिरवी रखवा दिया जाता। नहीं, वज़ीर-ए-आज़म हाउस या ऐवान सदर तो कौम की अमानतें हैं ना, कौम की वो मलकियत है, उसको क्यों रखें गिरवी? अगर गिरवी रखना है तो बन्नी गाला को गिरवी रख लें। इनकी ज़ाती रिहाइश गाहों को, जिनको इन्होंने जालसाजी से रेगुलराइज कराया है और जिसका सबूत ये आज तक नहीं दे सके कि वो किस पैसे से खरीदी हैं, तो उनको गिरवी रख लें। कौम की अमानत को गिरवी क्यों रखना? थैंक यू। मैं अब चलूँ जी?
नून लीग की नायब सदर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि अजमत सईद के बारे में सब जानते हैं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो सब जानते हैं कि वो किस वजह से मशहूर थे और उनकी नेक नियति के बारे में लोग क्या कहते थे। उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सबसे बड़ा कब्जा माफिया हुकूमत है। हुक्म इम्तनाई के बावजूद हुकूमत ने 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने खोकर बरादरान से आज मुलाकात की है और इजहार यकजहती किया और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुक्म इम्तनाई के बावजूद हुकूमत ने 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है। उन्होंने मजीद कहा कि सबसे बड़ा कब्जा माफिया हुकूमत है और ब्रॉडशीट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अजमत सईद के बारे में सब जानते हैं कि वो कितने नेक हैं और उन्होंने किस तरह के फैसले दिए हैं। नेक नियति के बारे में उनकी जो शोहरत है उस हवाले से सब जानते हैं। उन्होंने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत सबसे बड़ा कब्जा माफिया है।